بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، رشتہ داروں، غلاموں اور نوکروں کے حقوق، کتاب تہذیب آل محمد، صفحہ 240۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں آیا ہے کہ رحم قیامت کے دن عرش الہی کو پکڑ کر یہ عرض کرے گا، اے پروردگار، جس نے دنیا میں صلہ رحمی کی ہے، اپنے مومن رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا ہے، آج اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اور جس نے دنیا میں قطع تعلقی کی ہے، اپنے مومن رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا ہے یا ان کے حقوق پورے نہیں کیے، آج تو بھی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حدیث میں ہے، عزیزوں کے ساتھ، مومن عزیزوں کے ساتھ نیکی کرنے سے اعمال قبول ہوتے ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، عمر بڑھتی ہے، قیامت کے روز حساب میں آسانی ہوگی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پل صراط کے دونوں سروں میں سے ایک امانت ہے اور دوسرا صلہ رحم، پس جس شخص نے لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کی ہوگی اور عزیزوں کے ساتھ نیکی کی ہوگی، وہ صراط سے بآسانی گزر کر بہشت میں داخل ہوگا، اور جس نے امانت میں خیانت اور عزیزوں کے لیے برائی کی ہوگی، اسے دوسرا کوئی عمل فائدہ نہ پہنچائے گا اور پل صراط اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللمان امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے مومن رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے نیک سلوک کرتے ہیں، ان کے گھروں کی آبادی اور رونقیں بڑھتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کسی عمل کا اجر، ثواب اتنی جلدی نہیں ملتا جتنا کہ عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے ملتا ہے۔ جناب صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں ایک چیز بھی ایسی معلوم نہیں ہے کہ جو صلہ رحمی کی مانند عمر کو بڑھاتی ہو، چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی عمر کے 3 سال باقی رہ گئے ہیں، مگر صلہ رحمی کی وجہ سے 3 کے 33 ہو جاتے ہیں، برخلاف اس کے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی عمر کے 33 سال باقی رہتے ہیں، لیکن قطع رحمی اپنے مومن رشتہ داروں سے وہ تعلق توڑ دیتا ہے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، ان سے سلوک اچھا نہیں کرتا، اس کی وجہ سے 33 کے 3 ہی رہ جاتے ہیں۔ اللمان جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب عزیز ایک دوسرے کے ساتھ بدی کرتے ہیں تو دونوں طرفوں کا مال بدکاروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جناب امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان کا کرنے والا مرنے سے پہلے ان کا عذاب بھگت لیتا ہے۔ 1 ظلم کرنے والا، 2 قطع رحمی کرنے والا، 3 جھوٹی قسم، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بد کردار لوگوں کے بھی مال اور اولاد میں صلہ رحمی کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، مگر جھوٹی قسم کھانے والے اور قطع رحمی اپنے مومن رشتہ داروں سے بدسلوکی اور ان سے تعلق توڑ لینے والے کے گھر بے چراغ اور ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے یا ان کا کچھ مال پہنچانے کے لیے اپنے پاؤں چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے، ہر قدم پر 40 ہزار درجے جنت میں اس کے لیے بلند کیے جاتے ہیں، اور وہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ 100 برس تک
اس نے خدا کی عبادت خلوص کے ساتھ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 قسم کے آدمی ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ 1 وہ جس نے شراب پی ہو، 2 وہ جس نے ہمیشہ جادو کیا ہو، 3 جس نے ہمیشہ اپنے مومن رشتہ داروں سے قطع رحمی کی ہو، برا سلوک کیا ہو، ان سے تعلق توڑ دیا ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اپنے کسی عزیز کی شکایت کر رہا ہے۔ میں نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ اس کا اور اس کا کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے جس کی یہ شکایت کر رہا ہے؟ تو آواز الہی آئی، 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عزیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ خدا اس کو دوست رکھے گا، اس کی روزی فراخ کرے گا، اس کی عمر بڑھائے گا اور اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ نیز فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے پر پہنچے گی، مگر 3 قسم کے آدمی جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہ سکیں گے۔ 1 وہ اولاد کہ جس کو مومنہ ماں باپ نے اس کی بدسلوکی کی وجہ سے اسے عاق کر دیا ہو، اس سے رشتہ توڑ دیا ہو۔ 2 قطع رحمی کرنے والا، یعنی وہ جو اپنے مومن رشتہ داروں سے بالکل تعلق توڑ چکا ہو۔ 3 بوڑھا بدکار، جو بوڑھا بھی ہو چکا ہو اور ہمیشہ بدکاری کرتا ہو۔ اللہ امام علی نقی صلوات اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، ایک غلام اپنے آقا کا حکم نہیں مانتا، آیا اسے مارنا جائز ہے؟ تو امام نے فرمایا، نہیں، اگر وہ طبیعت کے موافق ہے تو رکھو، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے نوکروں ملازموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی کپڑا پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، آیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو سب سے بدتر ہیں؟ اصحاب نے پوچھا، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، 1 وہ جو جان بوجھ کر تنہا سفر کرتا ہو، 2 وہ جو قدرت کے عطیات سے لوگوں کو محروم رکھتا ہو، 3 وہ شخص جو اپنے غلام کو مارتا ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں، شہید، 2 وہ نوکر جو اپنے پروردگار کی اچھی طرح عبادت کرتا ہو اور اپنے مالک کا خیرخواہ ہو، وفادار ہو، 3 ایسا خاندانی آدمی جو حرام سے پرہیز کرتا ہو۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ مولا ہمیں معصومین محمد و آل محمد کے احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ والسلام۔ المدد یا نبی مولا، المدد یا علی مولا۔